السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا. أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخاصم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه اللہ. محترم بھائیوں، باطل طریقے سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ زبان کے ان آفات میں سے ہے جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف، تدابر اور قطع تعلق کو ہوا دیتے ہیں. اس طرح سے لوگوں کے سینے میں ایک دوسرے کے خلاف جلن اور حسد پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کاموں میں جو لوگ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر طرح سے پریشانیوں میں گھر جایا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان عادتوں اور ان خصلتوں سے منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے جو ان صفات سے اور فضول لڑائی جھگڑا کرنے سے، بلا وجہ لڑنے جھگڑنے سے خود کو روک لیتے ہیں. جو لوگ لڑائی جھگڑا سے رک جائیں، آپس میں مل جل کر کے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ قیامت والے دن مجھ سے قریب ہوں گے. آئیے میں نے جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کا ہم دراسہ کریں اور ہم یہ جانیں کہ لڑائی جھگڑا اور بلا وجہ لڑنے جھگڑنے سے کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں مل جل کر رہنے کی تلقین کی ہے، مل جل کر کے رہنے پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے. پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ترمذی شریف کی روایت ہے، جسے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے صحیح الجامع کے اندر. راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بھی قوم ہدایت پر ہونے کے بعد گمراہ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ فضول لڑائی جھگڑے اور فضول اندھی تقلید اور فضول تعصب کرنے لگ جائیں، تب وہ ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. ورنہ کوئی قوم اگر ہدایت پہ ہے تو وہ گمراہ جلدی نہیں ہوتی، الا یہ کہ لوگ فضول لڑائی جھگڑے اور بحث و مباحثہ اور جو ہے مذاہب کے لیے تعصب کرنے لگ جائیں، تب وہ گمراہی کے شکار ہوتے ہیں.
ورنہ کوئی قوم بغیر ان اسباب کے گمراہی کا شکار نہیں ہوتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا وہ فرمان پیش کیا جس میں اللہ رب العالمین نے باطل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال اور بحث و مباحثہ کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ما ضربوه لك الا جدلا. عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال و مباحثہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا اللہ رب العالمین کی عبادت زیادہ فائدے اور نفع کا کام ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت سے ہمیں جو ہے فائدہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت پر وہ ایک تو جمے ہوئے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت وہ کر رہے تھے, اور اوپر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت سے روکا اور اللہ کی طرف اللہ کی عبادت کی جانب بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت جو ہے زیادہ بہتر ہے. انہوں نے جدل کرتے ہوئے, جھگڑا کرتے ہوئے, فضول مباحثہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا کہ انہوں نے یہ جو کلام کہا ہے, انہوں نے جو یہ بات کہی ہے, یہ بات جو ہے یہ فضول ہے, لڑائی جھگڑے پر اور فضول بحث و مباحثہ پر مبنی ہے. ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی ہے, کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم, کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے مبغوض اور سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو سخت لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو, جس سے دیکھے بھیڑ گیا, جس سے دیکھے لڑ گیا. ایسا شخص اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسند ہے. اس طرح سے وہ شخص جو فضول باتوں میں لوگوں سے جھگڑا کرتے رہے. ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم مل جل کر کے رہیں. کوئی بھی ہو سماج کا فرد ہے, کوئی بھی ہو انسان ہے, کوئی بھی ہو ہمارا بھائی ہے یا دور کا ہے یا کوئی جو ہے ہمارے سماج معاشرے میں ہمارے ساتھ رہنے والا ہے, ہم اس سے مل جل کر کے رہیں. اور ہم اپنے زندگی میں یہ قاعدہ بنا لیں کہ اگر ہم سے کسی کو فائدہ نہ ہو تو کم از کم ہم سے کسی کو نقصان نہ ہو. تو میرے بھائیوں, اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اللہ رب العالمین کے یہاں وہ ہے جو ہر بات پہ جھگڑا کرتے رہے, جو جھگڑالو ہو, جو لوگوں کو اپنے جھگڑے میں الجھائے رہے. ایسا شخص اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. ایک اور روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, علامہ البانی نے اسے صحیح الجامع میں صحیح حسن قرار دیا ہے. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے کناروں میں اس شخص کے لیے گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں, گھر کی گارنٹی لیتا ہوں جو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے, اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو, حق پہ ہے, وہ جانتا ہے کہ میں صحیح ہوں لیکن پھر بھی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے رہا ہے, صبر کر لے رہا ہے اور لڑائی جھگڑے سے دوری اختیار کر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے کنارے والے علاقوں میں گھر کا گارنٹی لیتا ہوں. گھر کی گارنٹی میں ایسے شخص کے لیے لیتا ہوں جو حق پر ہے مگر پھر بھی جو باطل پر ہے اس سے جھگڑا نہیں کر رہا ہے, اسے چھوڑ دے رہا ہے اور اس سے لڑائی بھڑائی کرنے کی نہیں سوچتا ہے, لڑائی بھڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے میں جنت کے کنارے والے علاقوں میں گھر کی گارنٹی لیتا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ, اور جنت کے درمیانی علاقے میں میں ایسے شخص کے لیے گھر کی گارنٹی لیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے, جھوٹ نہ بولے, اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو, مذاق میں بھی جھوٹ جو نہ بولے گا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے وسط والے علاقے میں, جنت کے درمیانی علاقے میں جنت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے گارنٹی دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر حق پر بھی ہوں تو ہم لڑائی جھگڑے کو پسند نہ کریں, لڑائی جھگڑے سے دور ہی رہیں ہم, اور ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں اگرچہ مذاق کی حالت میں کیوں نہ ہو. آج ہم چلو عام اوقات میں تو جھوٹ نہیں بولتے لیکن لوگوں سے مذاق اور جو ہے ہنسی کے وقت جھوٹ بولتے ہیں. تو ہنسی مذاق میں بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بری صفت سے محفوظ رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ, اور میں اس شخص کے لیے جنت کے اوپری حصے میں, بلند والے حصے میں, میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں
جس کا اخلاق بہتر ہو جائے، جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اچھے اخلاق والا بنائے، ہم تمام لوگوں کے ساتھ ہنس کر، مل کر اور اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے ہم معاملات کریں۔ ایک اور روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اور قیامت والے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ جنت میں مجھ سے قیامت والے دن مجھ سے بالکل قریب ہوگا اور اس سے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مبغوض میرے نزدیک وہ ہوگا، سب سے دور قیامت کے دن مجھ سے وہ ہوگا جو تکلف کے ساتھ لوگوں پر فخر کرتے ہوئے گفتگو کریں، جو فصاحت و بلاغت بگھاریں اور اپنے کام کو اوپر رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آگے کسی کو نہ جوڑیں، اور والمتفیقہون او والمتفیحقون جو غرور کرتے ہوئے عجیب و غریب باتیں کریں اور اپنے منہ کو بنا بنا کر کے جو ہے باتیں کریں، جو ایسی باتیں کریں جو ظاہر یہ کریں اپنی بات سے کہ میں سب سے زیادہ جو ہے جاننے والا ہوں، مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہوں گے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوں گے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جان لیا سرسارون کون ہیں، زیادہ گفتگو کرنے والے اور تکلف بھری باتیں کرنے والے، ہم نے انہیں جان لیا، والمتشدقون، ہم نے انہیں بھی جان لیا جو فصاحت و بلاغت بگھارتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں میں اونچا رکھنا چاہتے ہیں، اپنے کلام کو لوگوں کے کلام کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں، اپنے سامنے کسی کو نہیں جوڑتے، ان کو تو ہم نے جان لیا۔ فَمَا الْمُتَفَيْحِقُونَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متفیحقون کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتکبرون، وہ لوگ ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں، اپنے سامنے کسی کو کچھ اوقات نہیں سمجھتے ہیں، اپنے سامنے کسی کو جو ہے بھاؤ نہیں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے اوپر کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صفت کے لوگوں کو بتایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض یہی لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ یہی لوگ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ دور یہی لوگ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں ہم نے جانا کہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو نہ جوڑیں، ہم لڑائی جھگڑا کریں، ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے جب معاملہ کریں تو اپنے آپ کو اوپر رکھنے کی کوشش کریں، ہم کسی اور کو کوئی بھاؤ نہ دیں، تو یہ زبان کی آفت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ اگر ہم ان صفات سے متصف رہیں گے تو مسلمانوں کے درمیان جو ہے ہم گویا نفرت بانٹنے والے ہیں، گویا ہم مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو کاٹنے والے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے نفرت پھیلے گی، اور ہمیں ان چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لڑائی جھگڑا کرنے سے اور اپنی بات کو سب سے اوپر رکھنے کی ضد کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے ایسا وعدہ کیا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، مل جل کر کے رہتے ہیں، جو لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے۔ تو آئیے جو ہم نے فوائد حاصل کیا انہیں مختصر طور پر پھر اخیر میں چلتے چلتے جان لیتے ہیں۔ پہلا فائدہ ہم نے یہ حاصل کیا کہ ہمیں جدال اور فضول لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، سوائے اس کے کہ ہمارے کسی بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں، یا ہمارے کسی جو ہے جدال وغیرہ میں بھلائی ہو، یا جو ہے اس سے کسی خیر کی امید ہو، ورنہ ہمیں عام طور سے لڑائی جھگڑے سے اور جدال اور فضول مباحثے سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ
خصومت اور لڑائی جھگڑے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر لڑائی جھگڑا معاشرے اور سماج میں عام ہو جائے تو یہ ضلالت اور گمراہی کی دلیل ہے، ضلالت اور گمراہی کی علامت ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرسارین سے نفرت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو لوگ اپنے باتوں کو لوگوں پر بلند کرنا چاہتے ہوں، جو اپنے باتوں کو لوگوں سے اوپر رکھنے کی ضد پہ اڑے رہتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے ہیں، اور ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن سب سے زیادہ دور ہوں گے، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ ہی ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں فضول بحث و مباحثہ سے بچائے۔ اللہ رب العالمین فضول لڑائی جھگڑے سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی سماعت عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں نیک عمل پر گامزن رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو نیک عمل پر ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ قاعدہ بنا لینے کی توفیق دے کہ اگر ہم سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی سماعت عطا فرمائے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر ہم خود بھی عمل کریں، لوگوں میں بھی ہم ان تعلیمات کو عام کریں۔ اقول قولی ھذا